الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، یہ مہینہ دسمبر کا چل رہا ہے اور اس ماہ میں بہت سارے مسلمان کرسمس ڈے کو بڑے ادب و احترام سے مناتے ہیں اور عیسائیوں کے ساتھ یکجہتی اور رواداری کے طور پر ان کے خصوصی مشاغل میں حصہ لیتے ہیں۔ شریعت کے نظر میں کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کرسمس دو الفاظ سے مرکب ہے، یعنی کرائسٹ۔ اس کا معنی مسیح اور ماس، اس کا معنی عبادت ہے۔ اس کا مکمل معنی مسیح کے یوم ولادت کی عبادت ہے۔ عام طور پر اسے ولادت مسیح کا دن کہا جاتا ہے۔ 25 دسمبر کو عیسائی حضرات اسے مذہبی تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ شریعت کے مطابق مسیح کی پیدائش کے 1 ہفتے بعد بچے کا نام رکھا جاتا تھا۔ اس لیے اس روایت کے مطابق مسیح کا نام بھی 1 ہفتہ بعد رکھا گیا۔ اس لیے عیسائیوں کے یہاں پیدائش کا دن 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ البتہ سال کا آغاز یعنی شروعات 1 جنوری سے ہوتا ہے۔ بہرحال کرسمس ڈے عیسائیوں کا ایک مقدس تہوار ہے اور ان کے یہاں یہ عبادت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہماری شریعت میں یہ حکم ہے، یعنی قرآن و حدیث میں یہ حکم ہے کہ یہود و نصارہ کی عبادت میں مخالفت کی جائے اور ان کی مشابہت سے اجتناب کیا جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر دنوں کی نسبت ہفتہ اور اتوار کا روزہ رکھتے تھے اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، 2 دن مشرکین کے لیے عید کی حیثیت رکھتے ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ ان کی مخالفت کروں۔ مسند احمد صفحہ نمبر 324 جلد نمبر 6۔ میرے عزیز ساتھیو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین کی عیدوں میں ان کی مخالفت کرنے کو پسند کرتے تھے، لہذا جو لوگ کرسمس کے دن عیسائیوں کی عید میں شرکت کرتے ہیں یا خوشی کا کیک کاٹتے ہیں یا انہیں تحفے دیتے ہیں، وہ تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کے متعلق قرآن کریم میں سخت وعید آئی ہے، جو لوگ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا انہیں تکلیف دہ عذاب آ پکڑے۔ سورہ نور آیت نمبر 63۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے وہ جھوٹے کاموں میں شرکت نہیں کرتے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 72۔ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ابو العالیہ طاؤس محمد بن سیرین ضحاک ربیع بن انس اور دیگر اہل علم نے کہا ہے کہ زور سے مراد مشرکین کی عیدیں ہیں، لہذا ان کی عیدوں میں ہمیں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے بھائی بچوں کی ولادت کے موقع پر برتھ ڈے مناتے ہیں، جب 1 سال ہو جاتا ہے تو کیک لا کر کے کاٹتے ہیں اور اپنے دوست احباب کو بھی کھلاتے ہیں۔ بھائیو یہ قرآن و حدیث کی مخالف ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے ابن کثیر صفحہ نمبر 362 جلد نمبر 3۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہ۔ مسند احمد صفحہ نمبر 50 جلد نمبر 2۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کفار کی عیدوں میں، موسمی تہواروں اور عبادت میں ان کی مشابہت اختیار کریں۔ ذرا سا سوچئے، غور کیجئے کہ کیا ہماری جو عیدیں ہوتی ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، کیا اس میں دوسری قوم شرکت کرتی ہیں؟ کیا وہ آ کر کے ہمارے عیدوں میں شریک کرتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر ہم ان کے تہوار اور ان کی خوشیوں میں جا کر کے کیوں ہم خوشی منائیں؟ بھائیو یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ عیسائی اور کفاروں کا کام ہے، لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 134 جلد نمبر 2۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے عقائد و نظریات اور اخلاق و کردار کا تحفظ کرتے ہوئے کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کی عیدوں میں شرکت نہ کریں، اور نہ ہی تحائف کے ذریعے سے، ہدیہ وغیرہ کے ذریعے سے ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام سامعین و سامعات کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔